الحمدللہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی قرآن مجید پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید ہی وہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست جڑ جاتا، یعنی ڈائریکٹ ریلیشن شپ، ڈائریکٹ کانٹیکٹ۔ کیونکہ ایک حدیث کے مطابق قرآن کریم کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں، تو گویا وہ چیز جو براہ راست ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، دوسری طرف اگر ہم اس کو تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، اور جب اس کو چھوڑتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر مصحف کو ہم ہاتھ میں رکھیں تو گویا ہم نے رسی کا ایک سرا ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور بس ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں، اس میں غور و فکر کرتے رہیں، اس کو سنتے رہیں، یہ کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ عملی تعلق ہو ہمارا۔ صفحہ نمبر 91، فصل اول، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب اور فضیلت۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ باقی تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، کریشن، اور قرآن واحد ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ تو کریشن اور سپیچ میں فرق ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں خود اس کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اور ہم نے اس کتاب کو اتارا، یہ برکت والی ہے، یعنی خیر و بھلائی سے بھرپور ہے۔ اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بہت سیدھی ہے یا سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو وہ راستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ کون بتائے گا؟ کون دکھائے گا؟ قرآن۔ ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یہدی، ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، للتی، وہ جو ہی اقوم، سب سے زیادہ درست، سیدھا اور اسٹریٹ ہے، جس میں کوئی کجی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص قرآن چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے ہدایت پانا چاہے تو وہ نہیں پا سکتا۔ اور فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی، اس کے الفاظ میں، اس کے کلام میں کچھ بھی اور داخل نہیں کیا جا سکتا، نہ نکالا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مضبوط کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ بخاری شریف کے افراد میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ افراد کا کیا معنی ہے؟ افراد بخاری شریف کے افراد میں، آپ نے لفظ متفق علیہ سنا، کیا مطلب ہے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور افراد کا پھر کیا معنی ہوگا؟ اکیلے بخاری نے جس کا روایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندے اللہ تعالیٰ کا اہل و عیال ہیں۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں، یعنی جن کو اللہ نے اپنا اہل و عیال کہا ہے؟ تو فرمایا قرآن والے ہی اللہ کا اہل و عیال اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اہل و عیال کون ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ فیملی کو۔ ویسے تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیملی کس اعتبار سے کہا ہے؟ ان کو عزت اور تشریف اور اعلیٰ مقام دینے کے لیے۔ فیملی سے کیوں تشبیہ دی؟ کہ فیملی کیوں کہا؟ اہل و عیال کیوں کہا ہے؟ کلوز، کیونکہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بنے، اللہ کے قریب ہو، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو، اسے اللہ کی محبت نصیب ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص 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 بندوں میں شمار ہو۔ ہر ایک کا یہ شوق ہوتا ہے، لیکن وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کیا ذریعہ ہے کہ ہم اس کے خاص بندے، کیونکہ اس حدیث کی وضاحت خود حدیث کے الفاظ میں ہے، اور اس کے خاص بندے، کیونکہ خاص بندے، اسپیشل پیپل، قریب ترین لوگ انسان کے لیے کون ہوتے ہیں؟ اس کے گھر والے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا اہل کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ میرا خاص چنا ہوا بندہ ہے، قریب ترین ہے، وہ لوگ جو اس کو بہت پہچانتے ہیں۔ اور اللہ کی پہچان کہاں سے ہو سکتی؟ اس کے کلام کے ذریعے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو صرف اس کی شکل و صورت سے نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے شیخ سعدی نے کہا نا کہ انسان کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش رہتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی خوبیاں اور خامیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کسی انسان کو بھی پرکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا کلام، اس کی بات، اس کی گفتگو کا انداز۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان کس طرح ہو سکتی؟ یعنی ویسے تو کائنات کی مختلف نشانیاں ہیں،
بہت سی جو اس کی کریشن اس کو دیکھ کر بھی اللہ کی پہچان ہوتی، لیکن جو پہچان قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کے کلام کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ کسی بھی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. نہ آپ کی عقل، نہ آپ کے انٹیلیجنس، آپ کی سمجھ بوجھ، آپ کے دنیاوی علوم، علم، کائنات میں گہرا غور و فکر، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی پہچان کا اللہ کا کلام ہے، اور یہی اس سے قرب کا ذریعہ ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دل کو عذاب نہ کرے گا جس نے قرآن کو یاد رکھا، لیکن حدیث ضعیف ہے. اگرچہ ہم دیکھیں کہ معنی کے اعتبار سے بات میں ایک سینس ضرور ہے، یعنی اسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کر سکتے، لیکن اگر اسے ویسے ایک بات کے طور پر لیں کہ وہ دل جس میں قرآن محفوظ ہو، کیونکہ قرآن کہاں اتارا گیا؟ دل پر. اور جب ہم اسے یاد کرتے ہیں، اسے غور و فکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو سب سے زیادہ کیا چیز انوالو ہوتی؟ دل. تو وہ دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تلے ہوتا ہے، جس دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے، اور جس دل میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، اور جس پر قرآن ایک طرح سے نازل ہوتا ہے. نازل ہونے کا مطلب وحی کا نازل ہونا نہیں ہے، نازل ہونے کا مطلب اس کے معانی کا انکشاف ہے، اور اس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے. تو وہ جگہ جو ہر وقت قرآن میں مشغول ہو، آپ دیکھیے کہ جس جگہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس جگہ پر رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ جمع ہو کر یتلون کتاب اللہ کی کتاب پڑھتے، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، الا ونزلت علیہم السکینہ، مگر ان پر سکینت اترنے لگتی، غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی، حفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اگر اس جگہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو وہ دل جو قرآن کی محبت سے سرشار ہو اور اس میں غور و فکر میں مشغول ہو، تو یقیناً وہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا. اس کے برعکس وہ دل جس میں حسد اور بغض اور نفرت اور کینہ اور بہت سی اور منفی چیزیں بھری بھی ہوں، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اور بخل خاص طور پر قرآن مجید میں آتا ہے نا، آگ جو ہے وہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. تطلع علی الافئدہ، ویل لکل ہمزہ میں آتا ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور ضرور توڑ پھوڑ دینے والی میں پھینکا جائے گا. حطمہ جہنم کا ایک نام ہے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، جو بھڑکائی جا چکی، التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں کو جا پکڑے گی. ویسے تو آگ سارے جسم کو پکڑے گی، لیکن خصوصی طور پر دل کو کیوں جا کے پکڑے گی؟ کیونکہ دل ہی مرکز تھا دنیا کی محبت کا. دل میں ہی یہ بخل اور مال کی محبت اور سارا وقت بس وہی کیلکولیشنز کرتے رہنا اور ان کیلکولیشن سے باہر ہی نہ نکلنا، اور باقی ہر چیز کو بھلا کر صرف اور صرف اسی چیز میں مشغول ہونا، اور اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اس سے بالکل غافل ہو کے جینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سزا بھی خاص طور پر وہاں تک پہنچے گی. اور پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو دل تک پہنچ جاتی ہے وہ ہمارا اخلاق صاحب قرآن ہونے کو ریپرزینٹ کرتی. دنیاوی خواہشات اور دنیاوی ضرورتیں کہ لالچ رکھنا دل میں اور دنیا کی محبت رکھنا بیسیکلی، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے بابرکت کہ جس کے ساتھ ہر برکت اترتی ہے، لیکن اگر انسان کے دل کے اندر لالچ ہو تو برکتیں چھن جاتی. قرآن پڑھانے کے بعد سوائے اللہ کے انسان کسی چیز کی طرف خواہش نہ رکھے، یعنی دنیا کی حسرت اس کے دل میں، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص دنیا کی محبت رکھتا ہے یا کسی اور چیز کو اس سے بڑھ کے امپورٹنس دیتا ہے تو وہ قرآن کی ناقدری کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ دے دیا هو خیر مما یجمعون، جو ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے جسے لوگ سمیٹتے ہیں. تو اگر اس کے ہوتے ہوئے قناعت نہیں ہے اندر، اس کے ہوتے ہوئے غنا نہیں ہے اندر، اس کے ہوتے ہوئے اگر دنیا کی ہرس ہے اور ان چیزوں کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اور ہاتھ پھیلا رہا ہے جو حقیر دنیا کی ہیں صرف اس لالچ کی وجہ سے جو اندر ابھی بھی بھری ہوئی ہے، تو یہ قرآن کی توہین ہے بیسیکلی. ازواج مطہرات کے بارے میں آتا نا، ان کو کہا گیا تھا نا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کو خاص طور پر آیات اللہ اور حکمت کی باتیں پڑھنے کو اور پڑھانے کو کہا گیا تھا. تو اس کے ساتھ ہی انہی آیات میں کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن
اجرا عظیما. 2 راستے ہیں، جس کو چاہیں اختیار کر لیں. حضرت عائشہ نے کیا کہا، اس بات کے لیے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ مجھے تو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب